ایک پریشانی ہے کہ لڑکا ذرا چہرے پہ داڑھی ہے، تھوڑا سا نماز کا پابند ہے، تو لڑکی انکار کر دیتی نہیں داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے۔ اس میں غلطی بچے کی نہیں، غلطی ماں باپ کی۔ اس نے داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق۔ اور جو حضور کا مذاق اڑائے، جن لوگوں نے مسلمان بدرجہ اولا، اور میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو غیر قومیں بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے اتنی جو باتیں کی گزشتہ ہفتے کا وہ ایک تفصیلی مرحلہ جو گزرا، لمبی باتیں ہوئیں، ان سب کے بعد اب مجھے آپ حضرات سے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری ایک بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک دادا کے، بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت گھر کے بڑے ہونے کے ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین سے واقف کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے بنے ویسے کرائیں، جس طرح بنے اس طرح کرائیں۔ اور خاص طور پر میں نے شاید کبھی یہ بات عرض کی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں، ہندوستان کا جو موجودہ پس منظر ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کو، مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے وہ بات یہاں کی ہے یا نہیں کی ہے تو کب کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک پیغمبروں کا گھرانہ ہے جس کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر لیتے ہیں تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ ان کے بہت سے بیٹے ہیں، ان میں ایک بہت مشہور بیٹے ہیں جن کے نام سے قرآن میں اللہ نے سورت بھی رکھی ہے، جن کا مکمل واقعہ اللہ نے قرآن میں ایک ہی جگہ بیان کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ غور کریے گا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ جن بچوں سے یہ سوال کیا جا رہا اس میں ایک پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے۔ یہ بات ذہن قبول نہیں کرتا کہ پیغمبر کے سلسلے میں تو علم یقین ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، پھر بھی پیغمبر سے ایسا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصولوں کو میرے عزیزو سمجھو، بات کو میں پھیلا نہیں رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنی باتیں کی ہیں بے انتہا ضروری اور بے انتہا مفید ہیں، حکمت سے بھری ہیں، خزانوں کا سمندر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ وہاں تک رسائی نصیب فرمائے۔ علماء نے اس پر محنتیں کی کہ یہ واقعہ صرف یوں ہی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، یا اس میں کچھ مقاصد پوشیدہ ہیں، تو کم از کم ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس میں بہت سے مقاصد پوشیدہ ہیں۔ یہ کوئی رسم ایک پیغمبر نہیں ادا کر رہے تھے کہ اب موت کا وقت قریب ہے، اور یہ واقعہ حدیث سے اوپر اٹھ کر قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کسی مصنف نے لکھ دیا ہے، کسی اللہ کے ولی نے لکھ دیا ہے، نہیں، اللہ نے خود قرآن میں اس کو جگہ دی ہے۔ اب اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ دی ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب وہ سورہ بقرہ میں ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ خیر وہ پورا نہ مجھے اس آیت کا خلاصہ رکھنا، بس اتنا اللہ نے اس میں کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے، کس سے اپنی دعائیں مانگو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کی پرستش کرو گے؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے خدا ابراہیم کے خدا، اسماعیل کے خدا، اسحاق کے خدا، الہ واحد، جو اللہ ایک ہے اس کی عبادت کریں گے۔ یہ تو بچوں نے ایک باپ کا سوال، اس پر بچوں کا جواب۔ تو قرآن میں صرف کوئی اس لیے اللہ نے کوئی بات نہیں رکھی کہ قصہ سنانا مقصود تھا، نہیں، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ علماء نے حکمتیں لکھی میرے عزیزو،
علماء نے اس میں ایک حکمت جس کا تعلق آج کی گفتگو سے وہ رکھ رہا ہوں. اس میں ایک حکمت علماء نے صاف لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتا دوں، یہ رہنے والے فلسطین کے ہیں، وہیں فلسطین میں رہتے تھے. اتفاق سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ حادثات پیش آئے، بھائیوں کی دشمنی، حسد، وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اس لیے اشاروں میں بات کر رہا ہوں. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلہ گزر رہا تھا، قافلے نے کنویں سے پانی بھرا، اتفاق سے اس بہانہ بنا اور وہ یوسف علیہ السلام قافلے کے ہاتھ لگے، وہ مصر پہنچے. اللہ نے اس طریقے سے مصر پہنچایا اور مصر کی وزارت تک اللہ نے پہنچایا. بیچ کی ساری باتیں میں نے ختم کر دیں. اب ادھر یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہیں، بچے کی یاد میں رو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. یہاں میں بیچ میں موضوع سے کوئی تعلق نہیں، دو باتیں عرض کر دوں آپ سے کہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو بات بہت ضروری ہے. دعاؤں کا جو اہتمام پیغمبروں کے یہاں، اللہ کے ولیوں کے یہاں، نیک بندوں کے یہاں رہا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. یاد رکھیے گا، دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ چونکہ اسی خاندان کا تذکرہ اس لیے میں نے رکھا کہ پھر بینائی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر واقعہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنا وہ کرتا بھیجتے ہیں جو بچپن میں یعقوب علیہ السلام نے پہنایا تھا، اور وہ آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور اللہ کے کرم سے بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. یہ تو میں نے ایک پیغمبر کی اور اس کے گھر کی بات کی، لیکن اسی سلسلے سے اوپر ایک پیغمبر ہے، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام. آپ نے اپنے یہاں، یہ تو پچھلی میں قوموں کا، پچھلے پیغمبروں کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے یہاں نام سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. 16 سال تک لکھتے رہے، تب جا کر بخاری شریف مرتب کر پائے. 16 سال تک لکھتے کس احتیاط سے لکھی ہے، کیسا تقویٰ تھا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن ہوا کیا کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی بچپن میں. یعنی جو دعاؤں کے ذریعے جو انقلابات آتے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم اسی جذبے سے اللہ سے دعا مانگیں. ان کی والدہ مرحومہ امام بخاری کی اللہ سے روز دعا مانگتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے، میرے بیٹے کو روشنی دے دے، آنکھوں میں روشنی دے دے. تڑپ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی. جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دے گا ضرور ایک دن، مانگو تو گڑ گڑا کر. ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہمارے یہاں. تھوڑا سا مضمون پھیل رہا ہے، دوسری ڈگر پہ جا رہا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، بات قیمتی اس لیے اس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے. نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام، کسی خاص موقع پر دعاؤں کا اہتمام جو ہونا چاہیے، اللہ سے جس طرح مانگنا چاہیے، کس طرح اپنے مسائل کیسے نہیں حل ہوں گے. ہم کامل یقین سے بیٹھے کہ آج لے کر کے اٹھیں گے، کیوں مسئلے نہیں حل ہوں گے. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور جو جتنا گنہگار ہے مانگے، اللہ کو اس کی اتنی زیادہ فکر ہے. گنہگار یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم مانگیں گے تو کیا ہوگا، صاحب میں تو بے نمازی ہوں، میں نے یہ نہیں. جس طرح ایک باپ کو اپنے سب سے زیادہ بگڑے بچے کی فکر ہوتی ہے، ایسے اللہ کو ان بندوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے جو اللہ سے دور رہتے ہیں. تو وہ مانگیں، اللہ سے خوب دل لگا کر مانگیں. چنانچہ امام بخاری کی والدہ نے دعائیں مانگی، پھر انہی کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کی والدہ کو بشارت دی کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے. صبح اٹھی تو دیکھا میرا بچہ دیکھ رہا ہے. پھر جو اللہ نے خدمت لی ہے، اس اپنے نیک بندے سے خدمت لی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، لکھنے اللہ کا نظام ہے جس کو جیسی آنکھیں دے دیں، کہ امام بخاری چاندنی رات میں بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ چاندنی رات میں بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر لکھتے تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے. اللہ نے ایسی بینائی واپس کری. تو بہر کے دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، لو لگا کر ہونا چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر ہو. کون سی دنیا کی ایسی نعمت جو اللہ سے نہیں لے سکتے. مانگنے کا سلیقہ ہو، کامل یقین ہو،
یہاں صرف زبان میں چند دعاؤں کے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، وہ چلنے لگتے ہیں، نہ دل سے آواز نکلتی ہے، نہ ادھر توجہ ہوتی ہے، نہ یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم لے لیں گے اللہ سے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف یہ بات مضمون سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن دعاؤں کی وجہ سے بات آئی، اس لیے میں نے کہا اس کو ذکر کر دوں۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور پھر میں وہی مضمون پر آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بچوں کو بلا کر کے جمع کر کے پوچھا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ چنانچہ پھر پوری داستان ہے، قحط سالی ہوئی، اور قحط سالی میں سارے علاقوں میں لوگ پریشان ہوئے، تو لوگ مصر گئے، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی خبر اپنے خاندان تک پہنچی، بھائی وہاں آئے۔ وہ سارا قصہ آپ کی نظروں میں ہے۔ مرکزی نقطے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ بادشاہ وقت نے خوش ہو کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو یہاں بلا لیں، ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ چنانچہ یہ 70 لوگوں کا قافلہ مصر پہنچتا ہے، صرف 70 لوگ تھے۔ پھر اسی خاندان کی نسلیں بڑھتی گئیں، قریب بعض تاریخوں میں 300 سال، بعض میں 500 سال کا عرصہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر یہاں سے خاندان نکالا گیا۔ وہ سب بات کی بات ہے، مجھے صرف اس نقطے کی طرف رہنا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاندان کو عزیز مصر نے خوش ہو کر کے مصر کے باہر ایک علاقہ دے دیا کہ بھئی تم یہاں آباد ہو جاؤ، سارا علاقہ تمہارا ہے۔ وہاں خاندان آباد ہوا، پھلا پھولا۔ لیکن جو اصل بات تھی جس کی طرف یعقوب علیہ السلام کی فکر اور ان کی توجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مصر کی جو بڑی آبادی ہے، جو اکثریت ہے، وہ بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے۔ یہ ہمارا 70 لوگوں کا گھرانہ، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے پوتے پوتیاں، بہویں، ناتی نواسے، یہ تو اسلام پر باقی رہیں گے، ہمیں ان کی اتنی فکر نہیں ہے، لیکن ان سے یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے ان کی نسلیں بھی ایمان پر باقی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک نظام ہے، غیر شعوری طور پر، انجانے میں ایک دنیا کا نظام یہ ہے کہ آدمی اکثریت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جو قوم میجارٹی میں ہوتی ہے، اس کی تہذیب کو آدمی بے خیالی میں قبول کر لیتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں غیروں کی آج بھی داخل ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، سماجی نظام میں، شادیوں میں، عام تہذیب میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ہمارے کلچر سے کوئی تعلق ہے یا دوسرے کلچر سے، دوسری تہذیب سے کوئی تعلق ہے۔ زبان کا تعلق تہذیب سے ہوتا ہے، اگر زبان رہے گی تو تہذیب رہے گی، اور زبان نہیں رہے گی تو تہذیب نہیں رہے گی۔ واقعہ مشہور ہے وہ کہ ایک انگریز ہندوستان میں آیا تو وہ ایک ہوٹل گیا، اپنے ساتھ ایک اس کا جو کسی کالج میں پروگرام تھا، تو وہاں کا ایک پروفیسر اس کے ساتھ تھا۔ ہوٹل میں جب گئے تو عموماً ہمارے ہندوستان میں پکوڑی وغیرہ، سموسے وغیرہ ہوٹل میں ملتے ہیں، تو اس نے اس لیے کہ بھئی یہ باہر سے آئیں، ان کو بھی ذرا سا کچھ کھلا پلا دیا، تو پکوڑی منگائی، تو پکوڑی کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے۔ اب جب پکوڑی کے ساتھ چٹنی آئی اور اس انگریز نے پکوڑی کو چٹنی ملا کر کے اس نے کھایا تو اس کو بڑا مزہ آیا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ واٹ از دس، چٹنی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب پروفیسر صاحب اس کا پورا ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک لفظ میں بتاؤ کیا چیز ہے، تو وہ کہنے لگے ایک لفظ میں ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ یہ تمہارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو لفظ چٹنی ہی اس کا تعلق ایک تہذیب سے ہے، تہذیب وہاں چٹنی ہے ہی نہیں، ان کے نظام میں نہیں ہے، ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ سوس آ گئے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ تہذیب سے تعلق ہے، زبان کا، کلچر کا۔ تو لاشعوری طور پر ایک دنیا کا دستور ہے کہ آدمی میجارٹی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ان کو فکر یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ لاکھوں کی آبادی ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا گھرانہ ہے، ایسا نہ ہو کہیں احساس کمتری کے شکار ہو جائیں، کہیں ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں ان کی نسلیں۔ اس لیے فکر کری کہ دیکھو ایمان کی فکر کرتے رہنا۔ جب پیغمبر اپنے گھر کے ایمان کی فکر کر رہا ہے تو اس دور میں ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کی فکر کریں۔ میں یہاں پر اسی پس منظر میں
دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں حاضری ہوگی، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھی تم دین پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم کھڑے ہو کر جواب دیں گے کنا مستضعفین فی الارض، اللہ ہم بہت کمزور تھے، ہم مائنورٹی میں تھے، ہم چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فوراً سوال کریں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی؟ تم کیوں تھے ایسے علاقے میں جہاں تم اقلیت میں تھے، الپ سنکھیک تھے، مائنورٹی میں تھے، تمہارا ایمان، تمہاری تہذیب، تمہاری زبان، تمہاری شریعت، تمہارے اخلاق، بچیوں کی عزت، کریکٹر، کردار سب خطرے میں تھا، تم وہاں کیوں تھے وہاں پر؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت بڑی، وہاں سے کہیں اور منتقل ہو جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم بنائیں گے۔ اس دور میں ہر بات کی ہر اعتبار سے شرعی ذمہ داری ہے، میں پورے بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، چاہے اور دوسری چیزوں میں کمپرومائز کر لیں۔ جو لوگ کسی ایسے علاقے میں آباد ہیں جہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، جہاں مسلم محلے نہیں ہیں، میں ان سے شرعی طور پر کہہ رہا ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ رکھا ہے کہ آپ ٹھیک ہے وہاں کی سڑکیں بہت چوڑی ہیں، وہاں پارک بہت اچھا ہے، بجلی کا انتظام بہت اچھا ہے، میونسپلٹی کی طرف سے صفائی ستھرائی کا انتظام بہت اچھا ہے، بچے بہت ہی اپر کلاس کے وہاں پر رہتے ہیں، انگریزی بہت اچھے بولتے ہیں، اندر سے بچے بہت بولڈ ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس لیول بہت مضبوط ہو، وہ اپنی جگہ۔ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو وہاں منتقل کریں جہاں ان کا ایمان محفوظ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے شہر لکھنؤ میں ہم یہ کرنا چاہیں تو ہر دو چار گومتی نگر کے علاقے میں بعض علاقے ایسے آدمی کہ وہاں کچھ مسجدیں ہیں، وہاں رہو جا کر کے۔ اللہ جب توفیق دیتا ہے تو آپ دیکھیے، اور میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں، لوگ امریکہ لندن سے واپس آتے ہیں، بچوں کو یہاں منتقل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ تم تو امریکہ میں گزار کر کے آئے، نسلوں کو یہاں لا رہے ہو کہ نہیں؟ وہاں سب کچھ ہے، ایمان کا بہت خطرہ ہے، خدا کے سامنے مر کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ضرور پوچھے گا کہ تم نے بچوں کو کس لائن پر لگایا تھا۔ پھر یہ بچے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اللہ میرے ابا نے نہیں بتایا کبھی، انہوں نے جو سکھایا ہم نے وہ سیکھا، انہوں نے سکھلایا ہوتا تو ہم یہ بھی سیکھتے۔ ان سے بھی پکڑ کریے۔ قرآن مجید میں سے کہا وہ پورا واقعہ، کبرانا سادتنا فاضلون السبیل، انہوں نے گمراہ کیا مجھے۔ لوگ امریکہ لندن سے واپس آ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کاٹ لی، ہم کاٹ لیں گے وہاں، لیکن نئی نسل ایمان پر باقی رہے گی، یہ بہت مشکل وہاں پر۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے ہندوستان میں بہرکیف ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، میں نے اسی لیے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تفصیلی مضمون ہے، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، غیر، یہ دونوں طرف سے خطرہ ہے، ہمارے بچے غیروں کی بہو بیٹیاں لا رہے ہیں اگر، اور یہ ہماری بیٹی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھو خدا کے یہاں اس سلسلے میں ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ دوسری کی بچی لانا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچے ماں کا اثر قبول کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کی بہو غیر مسلم ہے، بچہ مسلمان ہے، تو 99% میں اللہ سے دعا کر کے کہہ رہا ہوں اللہ میرا جملہ غلط ہو جائے، لیکن ہوتا یہی ہے 99% یہ امید ہے کہ اب اس کی جو اگلی نسل ہے وہ غیر ہو جائے گی۔ بچے ماں کی طرف جاتے ہیں، اگلی نسل ادھر ہی چلی جائے گی۔ بچوں کو ایمان سیکھ، یہ بہت ایک عجب ایک نظام اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بچوں کو ایمان سکھانے کی فکر کہاں سے کی اسلام نے؟ ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کے یہیں سے فکر کرو بہو لانے کے لیے۔ لڑکی نہیں آ رہی گھر میں، تمہاری اگلی نسل کا نظام طے ہو رہا ہے، تم جو بہو جس انداز کی لائے ہو سمجھو اسی رخ پر اگلی نسل جائے گی۔ وہیں پر کہا گیا، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بچیوں کی شادیاں کچھ لوگ جمال دیکھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ لمالہا مال دیکھ کر کرتے ہیں، ولی حسبہا کچھ لوگ خاندان دیکھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ولی دینہا جو دین دیکھ کر کرتے ہیں۔ کامیاب یہ ہوا جس نے دین دیکھا۔
اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، خاص طور پر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جس رخ پر بھی جا رہے ہیں، خدا کا ایک دستور ہے کہ ہم اپنے تئیں محنت کریں. تو آج سے فیصلہ کریں کہ ہم لکھنؤ میں ہی، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ لکھنؤ سے نکل کر ملیشیا چلے جائیے اور سعودی عرب چلے جائیے، نہیں، بالکل نہیں. لکھنؤ میں ہی آپ کسی ایسے علاقے میں آباد ہو جائیں جہاں مسجدیں ہوں، جہاں قبرستان ہو، جہاں مدرسے ہوں، جہاں ٹوپی والے دکھتے ہوں. بہت سی بچیاں ہیں وہ آ کر کے کہتی ہیں مولانا جب تک ہم اس آبادی میں تھے ہمیں نقاب اوڑھنے میں بڑی شرم آتی تھی، لیکن میرے ابا نے جب سے مسلم محلے میں مکان لیا ہے اب نقاب اوڑھنے میری شرم جھجک ختم ہو گئی ہے. اثر پڑتا ہے ماحول کا. یہ جو واقعات اسی علاقے میں زیادہ ہو رہے ہیں جہاں بہت اقلیت میں ہیں، ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے. ابا نے بتایا نہیں، اماں نے بتایا نہیں، بچیاں انگریزی اسکولوں میں جا رہی ہیں، انہیں دین معلوم نہیں، دین کے حوالے سے خود بہت بچیاں کنفیوز ہیں. بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی تہذیب کو زیادہ پسند کرتی ہیں. میں ایمانداری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اس سے متفق ہوں گے، مجھے ابھی ان مسائل کا حل بھی رکھنا ہے، آہستہ آہستہ حل کی طرف آ رہا ہوں. آج پہلی گزارش آپ سے کی ہے، دین کی فکر اور بچوں کو اس علاقے میں آباد کرنا، اس علاقے میں مکان بنوانا جہاں پر مدرسے ہوں، جہاں پر مساجد ہوں، اذانوں کی آوازیں آئیں. آپ بتائیے، اپنے گھروں میں جائیے، جائزہ لیجئے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کبھی کبھی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے، بتلایا جاتا ہے لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکا انجینئر ہے، خاندان بہت اچھا ہے، اس کی آمدنی بہت مضبوط ہے، لیکن چہرے پہ داڑھی ہے. ایک پریشانی ہے کہ لڑکا ذرا چہرے پہ داڑھی ہے، تھوڑا سا نماز کا پابند ہے، تو لڑکی انکار کر دیتی، نہیں داڑھی والے سے ہم شادی نہیں کریں گے. انکار کس نے کیا؟ غیر مسلم تھوڑی. نکاح کا پیغام اس نے کہیں کسی غیر مسلم گھر میں تھوڑی دیا تھا، وہ مسلم گھر میں دیا اس نے نکاح. کتنے بچے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ بعض بچی آ رہے تھے، بات ٹھیک، لیکن اس لیے مجھ سے شادی نہیں کر رہے کہ میرے داڑھی. اس میں غلطی بچی کی نہیں، غلطی ماں باپ کی. اس نے داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق. اور جو حضور کا مذاق اڑائے، جن لوگوں نے مسلمان بدرجہ اولا، اور میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو غیر قومیں بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں. اور لیں گے اللہ تعالیٰ. ہماری بچی کرے گی تو اللہ نہیں لیں گے. ہم اپنے یعنی ہماری بچی کرے گی تو زیادہ تکلیف ہوتی، غیر کریں گے پھر بھی کم تکلیف ہوتی. تو بچی کی سوچ ایسی کیوں پہنچی کہ وہ بچی داڑھی والے کو ناپسند کر رہی؟ ہماری کمزوری رہی کہ بچپن سے ہم نے اس کو بتایا نہیں کہ حضور نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا. حضور کا احسان ہے کہ تم آج عزت سے چل رہی ہو. ورنہ ہندوستان میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اسلام جہاں جہاں گیا، جہاں جہاں مسلمان گئے، وہاں جا کر انہوں نے ظالمانہ رسومات کو سختی سے روکا. اسی ہندوستان میں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اسلام آ گیا تھا، ہزاروں بچیوں کو زندہ جلایا گیا تھا. یہی ہندوستان تھا. یہ اسلام نے تمہیں تحفہ دیا ہے کہ عزت سے سر اٹھا کر زندہ ہو. اسلام نے کہا تم ماں ہو تو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام نے کہا کہ تم بیوی ہو تو تمہارا حق اتنا زیادہ ہے. ورنہ ایک شوہر کا انتقال ہوتا تھا، اسی ملک میں اس کی بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آپ جانتے. اور ستی کا نظام یہاں رائج تھا، ہزاروں سال سے رائج تھا. ایک بچی جوان ہے، خوبصورت ہے، آج شادی ہوئی، کل اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، سارا الزام اس بچی پر لگایا جاتا تھا. زندہ اس کو اس عورت مرد کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. مسلمانوں نے آ کر روکا کہ نہیں، یہ ظالمانہ قانون نہیں چلے گا. وہ الگ بات ہے کہ ستی سے لوگ رک گئے. اس کے بعد بھی غیروں میں آپ جانتے ہیں ایک زمانے تک، آج بھی آپ دیکھیے ان کے یہاں بیوہ کی شادی کا کوئی نظام نہیں. بیوہ آج بھی منحوس ہے ان کے یہاں. وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، بال کٹائے گی، وہ بچے اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کا سایہ منحوس ہے. یہ ہے ہندوستان کی تہذیب. اسلام نے آ کر عزت بخشی ہے اور تمہیں اسلام سے نفرت ہے. تم نے اسلام کو فراموش کر دیا، حضور کے احسانوں کو فراموش کر دیا. اس لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں تم جہاں ہو وہ اسلام کی وجہ سے ہو، اس لیے کم سے کم حضور سے محبت کرو. ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.